بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ ہندوستان میں ایک بڑے بزرگ مولانا تمیز الدین گزرے ہیں جن کو لوگ منشی صاحب کہتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک گاؤں سے گزر رہے تھے تو دیکھا کہ گاؤں کے لوگ جمع ہیں اور سامنے کسی آدمی کا جنازہ رکھا ہے۔ منشی صاحب وہیں کھڑے ہو گئے۔ لوگوں نے کہا منشی صاحب آپ جنازہ پڑھائیں۔ منشی صاحب نے کہا میں نہیں پڑھا سکتا۔ گھر سے پیغام آیا کہ منشی صاحب ہی جنازہ پڑھائیں گے۔ لوگوں نے اس آدمی کی بیوی سے پوچھا کہ منشی صاحب کا نام تم نے کیوں لیا؟ تو اس نے کہا میرے خاوند نے مرنے سے پہلے وصیت کی تھی کہ میرا جنازہ منشی صاحب پڑھائیں۔ لوگوں نے کہا ہمارے خوش قسمتی کہ منشی صاحب آج اتفاق سے آئے ہیں تو ہماری بات پوری ہو جائے گی۔ جب منشی صاحب کو مرحوم کی وصیت کے بارے میں بتایا گیا تو منشی صاحب نے جنازہ پڑھایا، اپنے ہاتھوں سے اس میت کو قبر میں اتارا، دفن کیا اور چلے گئے۔ جب دفتر میں پہنچے تو جیب میں دیکھا کہ ملازمت کا کارڈ غائب تھا۔ خیال آیا کہ جب میں نے اس بزرگ کو قبر میں اتارا تھا تو وہ کارڈ قبر میں گر گیا۔ ملازمت کا مسئلہ تھا۔ اسی وقت واپس آئے، گاؤں کے لوگوں کو جمع کیا اور کہا میری ملازمت کا مسئلہ ہے، تھوڑا سا مٹی ہٹا دو تاکہ میں اپنا کارڈ اٹھا لوں۔ صاحب لوگ جمع ہو گئے۔ انہوں نے کہا منشی صاحب بڑے اللہ والے ہیں، کوئی بات نہیں۔ مٹی کو ہٹایا۔ جب اس کے کفن کے قریب پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ساری قبر گلاب کے پھولوں سے بھری پڑی ہے۔ منشی صاحب کو اپنی ملازمت بھول گئی، سیدھی اس عورت کے گھر گئے اور جا کر کہا اماں بتاؤ یہ جو بزرگ تھا اس کا عمل کیا تھا؟ بوڑھی عورت نے عجیب بات کی۔ اس نے کہا ایک ان پڑھ شخص تھا، اس نے قرآن پاک کے چند صورتیں زبان یاد کر رکھی تھیں لیکن لکھنا آتا تھا نہ پڑھنا۔ مجھے اس کی نکاح میں آئے 45 سال ہو گئے ہیں۔ ایک کام یہ روزانہ کرتا تھا کہ جب صبح کی نماز پڑھ کر فارغ ہو جاتا تو قرآن سامنے رکھ لیتا اور اس کی سطروں پر انگلی رکھ کر کہتا اے اللہ تو نے یہ بھی سچ کہا، یہ بھی سچ کہا، یہ بھی سچ کہا۔ یہ سن کر مولانا تمیز الدین زار و قطار رونے لگے۔ تو ناظرین دیکھیے کہ اللہ پاک نے قرآن پاک کے سچائی کی گواہی دینے والے کی قبر کو کیسے جنت کا باغ بنا دیا۔ ایک اور واقعہ پیش خدمت ہے۔ آج سے 15 سال پہلے کی بات ہے۔ ہمارے محلے میں ایک گورکھا رہتا تھا جو فوت ہو چکا تھا۔ نام محمد یوسف تھا۔ مضبوط جسم اور بڑی آنکھیں جن میں نور نور بھرا ہوا تھا۔ ایمان اس کے چہرے سے جھلکتا تھا۔ اس کا ایک ہی معمول تھا، صبح گھر سے نکلتا اور شام کو قبرستان سے واپس آتا تھا۔ ہمیشہ راستے کے ایک طرف ہو کر چلتا اور کسی کی طرف بری نظر سے نہیں دیکھتا تھا۔ ایک دن محلے کے پڑھے لکھے لڑکے اکٹھے اور یوسف سے کہنے لگے آپ کی ساری زندگی قبرستان میں گزر گئی ہے، ہمیں کوئی واقعہ سنائیں۔ یہ سن کر یوسف سنجیدہ ہوا اور ایک لمبی سانس لی اور کہنے لگا آج مجھے 27 سال ہو گئے ہیں قبریں بناتے ہوئے، میرے ساتھ ایک ہی واقعہ گزرا۔ گرمیوں کی دوپہر تھی، کچھ لوگ میرے پاس آئے کہ بابا جان قبر بنانی ہے۔ میں نے پوچھا آدمی ہے یا عورت؟ تو انہوں نے کہا عورت، کرانٹ لگنے کی وجہ سے فوت ہو گئی ہے۔ وہ لوگ یہ کہہ کر چلے گئے۔ میں عموماً اکیلا ہی قبر بناتا ہوں۔ میں نے سخت گرمی میں قبر بنانا شروع کر دی۔ دوپہر 2-2:30 بجے تک قبر مکمل ہو گئی۔ قبر کو فائنل ٹچ دینے کے لیے میں نے قبر کے اندر کدال ماری تو مجھے ایسی آواز ہے جیسے کوئی شیشے کی چیز ٹوٹ گئی ہو، اور بعض پھر خوشبو پھیل گئی اور قبر ٹھنڈی ہو گئی۔ میں قبر میں ہی لیٹ گیا۔ باہر سخت گرمی تھی، اندر قبر ٹھنڈی اور خوشبو سے بھری ہوئی تھی۔ اس سے میری روح تک خوش ہو گئی۔ میں حیرانی اور دہشت سے خاموش رہا۔ مغرب کے بعد جنازہ آ گیا، عورت کے ورثاء نے اسے دفنا دیا اور چلے گئے، مگر میرے اندر تجسس بھرا ہوا تھا کہ اس عورت کی کون سی نیکی ہے جو اسے اتنا بڑا انعام ملا ہے۔ پتہ کرنے پر مجھے معلوم ہوا کہ یہ عورت فرید گیٹ بھاولپور کے اندر رہنے والی تھی، ابا و اجداد یہیں کے رہنے والے تھے۔ میں پوچھتا فرید گیٹ پہنچ گیا اور عورت کے بارے میں معلوم ہوا کہ اس عورت کا خاوند کچھ عرصہ پہلے فوت ہو گیا تھا۔ وہ بیچارہ 6-7 سال بیمار رہا۔ اس عورت نے دن رات اس کی خدمت کی۔ خاوند کے شدید بیماری کے باوجود اس کے ساتھ بے وفائی نہیں کی اور دل و جان سے اس کی تیمارداری کرتی رہی۔ باوجود غربت کے اس کو محنت مزدوری کر کے کھانا کھلاتی رہی اور اپنے جذبات کو اپنے بیمار خاوند پر قربان کر دیا۔ تو اس خدمت کا اسے یہ اللہ نے انعام دیا کہ اس کی قبر کو جنت کا باغ بنا دیا۔ ناظرین جو لوگ اللہ تعالیٰ کے رضا کی خاطر بے لوث انسانیت کی خدمت کرتے ہیں اور اپنی راتیں بھی اللہ کی راہ میں جاگتے ہیں، انہی لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں ایسے انعام دوں گا کہ جس کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہوگا نہ کسی نے تصور بھی کیا ہوگا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور سب مسلمانوں کو بخش دے اور آخرت میں ٹھنڈی عطا فرمائے۔ اوکے دوستوں، امید آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی۔ اگر اچھی لگے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل کے آئیکن لازمی دبائیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آتا ہے۔ خدا حافظ۔